السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجبور شخص کے لیے روزی کا غیبی نظام۔ دیکھیں اللہ پاک کیسے اپنے بندوں کو رزق عطا کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ اپنی خدمتگاروں اور سپاہیوں کے ساتھ سامان سفر تیار کر کے ایک روز شکار پر گیا۔ جب وہاں پہاڑ کے دامن میں دوپہر کا کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھا تو ایک شاہین نے اچانک آ کر اس کے سامنے سے بھنے ہوئے مرغ کو پلک جھپکتے ہی اٹھا لیا اور تیزی سے اڑتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ یہ بھنا ہوا مرغ کھانا چاہتا تھا لیکن وہ دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شاہین کا پیچھا کریں اور مرغ واپس لے کر آئیں۔ فوراً ہی لشکر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ شاہین کا تعاقب کرتا ہوا پہاڑ کے دامن میں جا پہنچا۔ وہاں اس کے بعد جب سپاہیوں نے دیکھا کہ شاہین پہاڑ کی دوسری جانب جا چکا ہے تو فوراً ہی یہ سپاہی گھوڑوں سے اتر گئے اور پہاڑ کی بلندی پر جا پہنچے۔ پہاڑ کی دوسری جانب پہنچنے کے بعد انہوں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ان کے سامنے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا اور بھنا ہوا مرغ دسترخوان سے اٹھا کر لانے والے شاہین بڑے مزے سے اس شخص کی مہمان نوازی کر رہا تھا۔ وہ پرندہ اپنی چونچ سے گوشت نوچ نوچ کر اس شخص کے منہ میں ڈال رہا تھا اور اس کے بعد وہ اڑا اور کہیں اپنی چونچ میں پانی بھر لایا، پھر اس نے یہ پانی بھی اس شخص کو پلا دیا۔ سپاہی اس شخص کے قریب پہنچے اور اس کے ہاتھ پاؤں کھول کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے تو اس نے سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا، میں ایک تاجر ہوں، تجارت کے سلسلے میں اپنا مال و اسباب لے کر جا رہا تھا کہ اس راستے میں ڈاکوؤں کا سامنا ہوا۔ وہ میرا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے قتل کر دیں لیکن میں نے ان سے التجا کی کہ وہ مجھے جان سے نہ ماریں۔ وہ کہنے لگے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ آبادی تک پہنچ جاؤ گے اور اس کے بعد ان لوگوں نے میرا خنجر مجھ سے لے لیا اور مجھے یہاں پر باندھ دیا تاکہ تم وہاں جا کے لوگوں کو اس بارے میں کچھ نہ بتا سکو۔ لکھا ہے کہ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ وہ کہنے لگا، افسوس ہے ہم پر کہ ہم ایسے خدا کی خدائی سے غافل رہے جو اس انداز سے اپنے بندوں کو رزق فراہم کرتا ہے اور اپنے نظام چلاتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنی حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے زمانے کا عابد اور زاہد شخص بن گیا۔